मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, मगर मेरी शादी के बाद जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलती, मेरी तलाक याफ्ता नंद पूरी तनख्वाह मुझसे छीन लेती। आखिरकार तंग आकर मैंने फैसला कर लिया, अब बहुत हो चुका है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे एटीएम मशीन ही समझ लिया था। अगली सुबह जब मैं स्कूल जाने लगी तो नंद चीख कर बोली, नाश्ता बनाए बगैर कहाँ जा रही हो? मैंने साफ इनकार कर दिया तो और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अम्मी जल्दी आए, जरा इसके तेवर तो देखें। तभी मेरा जवाब सुनकर पूरे घर में ऐसी खामोशी छा गई, क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। शादी से पहले मेरी अपनी एक पहचान थी, अपने ख्वाब थे और अपनी कमाई पर मेरा अपना हक था। शादी के बाद शुरू के चंद हफ्ते सब कुछ ठीक रहा। सास प्यार से बात करती, शौहर हमसा भी मेरा ख्याल रखता। मेरी तलाक याफ्ता नंद सिद्रा हर वक्त मेरे साथ रहती। मुझे लगता है कि वो मुझे अपनी बहन समझती है, लेकिन मेरी ये खुशफहमी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। पहली तनख्वाह मिलने के अगले ही दिन सिद्रा मेरे कमरे में आई और बोली, एटीएम का कार्ड कार्ड दो, मैं पैसे निकलवा लाती हूँ। मैंने बगैर सोचे समझे कार्ड इसके हवाले कर दिया। शाम को उसने पूरी तनख्वाह मेरे सामने मेज पर रखी, फिर इसमें से चंद हजार रुपए मेरे हाथ में रखते हुए बोली, ये तुम्हारे खर्च के लिए काफी है, बाकी घर के अखराजात में लग जाएंगे। मैंने सोचा शायद वाकई घर की जरूरत होगी, इसलिए खामोश रही। फिर मगर अगले महीने भी यही हुआ, फिर इसके बाद हर महीने यही सिलसिला चलता रहा। जैसे ही तनख्वाह आती, सिद्रा सबसे पहले मेरा मोबाइल लेकर बैंक का मैसेज देखती, फिर एटीएम कार्ड उठाकर बैंक चली जाती और पूरी तनख्वाह निकाल लाती। मुझे सिर्फ इतने पैसे दिए जाते कि स्कूल आने जाने का खर्चा पूरा कर सकूं। अगर कभी मैंने नई चादर, जूते या किताबें खरीदने की बात की तो जवाब मिलता, अभी घर के हालात अच्छे नहीं हैं, शादी पर खर्चा हुआ है। मैं खामोशी इख्तियार कर लेती। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इन्हीं पैसों से सिद्रा अपने लिए महंगे कपड़े खरीदती है, ब्यूटी पार्लर जाती है, अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती है। सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पैसा मेरा था, मेरी मेहनत की कमाई थी, मेरे घर के काम करके जॉब पर जाती। इस तरह मुझे आराम नहीं मिलता। दो दो दी मुशक्कत वाले काम मेरे हिस्से में आते। कामकाज के मामले में भी मैं मुझसे रियायत नहीं की जाती और मेरी सारी सैलरीज भी सिद्रा ले जाती। मेरा गुस्सा करना बनता था। मेरी सुबह फजर से पहले शुरू होती। मैं पूरे घर के लिए नाश्ता बनाती, बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करती, बर्तन धोती, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंचती। वहां पूरा दिन बच्चों को पढ़ाती। शाम को वापस आती तो दोबारा किचन में खड़ी हो जाती। अगर कभी थकन की वजह से 5 मिनट भी बैठ जाती तो सिद्रा तंज करती, नौकरी मिल गई है तो अब घर के काम छोटा लगने लगेगा। हमजा हर बात पर हंसता मगर खामोश रहता। जब जब भी इससे शिकायत करती तो वो सिर्फ इतना कहता, सिद्रा पहले से तलाक का दुख झेल रही है, इसकी बातों का बुरा मत माना करो, वो बहुत हसास हो गई है। थोड़ा कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम इससे बेजार हो गए हैं। हमजा के पास हर बार यही दलाइल होते थे। रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास होने लगा कि इस घर में मेरी इज्जत नहीं, सिर्फ मेरी तनख्वाह की अहमियत है। एक दिन स्कूल में मेरी साथी टीचर ने पूछा, आयशा तुम हर वक्त इतनी परेशान क्यों रहती हो? पहले तो तुम बहुत हंसती थी। मैंने मुस्कुराकर बात डाल दी, मगर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने किसी के सामने अपने घर की हकीकत बयान नहीं करना चाहती थी, मगर अब मुझे लगने लगा कि मैं थक गई हूँ। आयशा को बाद में मालूम हुआ कि सिद्रा की तलाक अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसकी अपनी आदतों ने इसका घर बर्बाद किया था। शादी के शुरू में इसका शौहर इससे बहुत मोहब्बत करता था। ससुराल वाले भी इसे अपनी बेटी की तरह रखते थे, मगर सिद्रा का मिजाज शुरू से ही बहुत तेज, जिद्दी, बदतमीज और मामूली मामूली बात पर गुस्से से आपे से बाहर हो जाती, ऊंची आवाज में बात करती और किसी की इज्जत का ख्याल नहीं करती। अगर सास किसी काम की नरमी से भी समझाती तो उल्टा इन्हें जवाब देती। मुझे किसी के हुक्म पर चलने की आदत नहीं। ससुर अगर घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए कोई नसीहत करते तो वो इनके सामने भी तल्ख लहजे में बोल पड़ती। इसका शौहर शुरू में हर बात बर्दाश्त करता रहा, फिर इसे समझाता रहा, प्यार से मनाने की कोशिश करता रहा और कहता कि मियाँ बीवी का रिश्ता सब्र और एहतराम से चलता है। मगर सिद्रा हर बार यही समझती कि वही हमेशा सही है और बाकी सब गलत है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी बदजबानी बढ़ती गई। वो गुस्से में ऐसी ऐसी बातें कह देती जिनसे दूसरों के दिल टूट जाते। कई बार वो मामूली झगड़े पर अपना सामान उठाकर मैके आ जाती और इंतजार करती कि शौहर आकर मिन्नतें करके वापस ले जाए। शुरू में शौहर बार बार आ जाता, मगर जब यही सिलसिला बार बार दोहराया गया तो उसके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। दोनों खानदानों के बुजुर्ग कई मर्तबा बैठे, समझौते की कोशिश की, सिद्रा को समझाया कि जबान की सख्ती और बेइज्जती से घर नहीं बसते, मगर
وہ کسی کی بات ماننے کے بجائے الٹا سب سے لڑتی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنے شوہر اور اس کے والدین کی ایسی توہین کی کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ بہت کوششوں کے باوجود رشتہ نہ بچ سکا اور آخرکار طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد بھی سدرا نے کبھی اپنی غلطیوں پر غور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتی اور ہر ایک سے یہی کہتی کہ اس کے سسرال والے اچھے نہیں تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی بدتمیزی، بدمزاجی اور ضد بزبانی اور ہر بات پر جھگڑا کرنے کی عادت نے اسے اپنا گھر اجاڑ دیا۔ شاید اسی ناکامی کا غصہ وہ مجھ سے نکال رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اپنی بھابھی کو دبا کر رکھے گی، اس کی تنخواہ پر قبضہ کرے گی، تو وہ ہر وقت اس کے حکم پر چلے گی اور اس کے دل کا غصہ کم ہو جائے گا۔ مگر حقیقت میں تو اپنی حقیقت کی تلخی ایک بے قصور انسان پر اتار رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی سدرا کے رویے کو دیکھتی تو ایسے محسوس ہوتا کہ سدرا کو اپنی طلاق سے زیادہ اپنی غلطیوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو انسان اپنی زبان اور اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا، وہ دوسروں کی خوشیاں بھی چھین لیتا ہے اور آخرکار اپنی خوشیاں بھی اپنے ہاتھوں برباد کر دیتا ہے۔ چند دن بعد حکومت کی طرف سے اضافی الاؤنس ملا اور اس مہینے میری تنخواہ پہلے سے زیادہ تھی۔ سدرا صبح ہی خوشی سے بولنے لگی، اس بار اچھے خاصے پیسے آئیں گے، میں نے بہت کچھ خریدنا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں پہلی بار شدید غصہ پیدا ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب بہت کچھ ہو چکا ہے، اپنی محنت کی کمائی کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ اسی شام بینک میں گئی، اپنے ATM کا پن تبدیل کر دیا۔ میں نے بینک والوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے علاوہ کسی کو میرے اکاؤنٹ کی معلومات نہ دی جائے۔ گھر واپس آئی تو میرے دل میں عجیب سا خوف تھا اور ہمت بھی تھی کہ میں جانتی تھی کہ اگلی صبح ایک بڑا جھگڑا ضرور ہوگا، مگر اب مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح میں ہمیشہ کی طرح وقت پر اٹھی۔ میں نے صرف اپنے اور حمزہ کے لیے چائے بنائی، خود تیار ہوئی، بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ اچانک پیچھے سے سدرا کی تیز آواز گونجی، ناشتہ بنائے بغیر کہاں جا رہی ہو؟ میں رکی اور اس کی طرف دیکھا اور بہت سکون سے کہا، آج سے میں اپنا فرض ادا کروں گی، پورے گھر کی ملازمہ نہیں بنوں گی۔ میری بات سنتے ہی سدرا غصے سے کانپنے لگی اور زور زور سے چیخنے لگی، امی جلدی آئیں، ذرا اس کے تیور تو دیکھیں، نوکری کرتی ہے تو اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے۔ میری ساس، سسر اور حمزہ بھی باہر آئے۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا، پہلے پورے گھر کا ناشتہ بناؤ، پھر جہاں جانا ہے جاؤ۔ میں نے پہلی بار مضبوط آواز میں جواب دیا، میں اس گھر کی بہو ہوں، نوکرانی نہیں۔ میں صبح سے رات تک کام کرتی رہتی ہوں اور نوکری بھی کرتی ہوں، مگر ہر مہینے میری پوری تنخواہ مجھ سے لے لی جاتی ہے۔ آج سے ایسا نہیں ہوگا، میری کمائی میرے اکاؤنٹ میں رہے گی اور میں اپنی مرضی سے گھر کے خرچے میں حصہ دوں گی، مگر اپنی پوری تنخواہ کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میرے یہ الفاظ سنتے ہی پورے گھر میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ کسی کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ حمزہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ میں خاموش رہنے والی عائشہ آج اتنی مضبوطی سے اپنا حق کی بات کر رہی ہوں۔ سدرا نے غصے سے میری طرف دیکھا، مگر اس لمحے پہلی بار اسے احساس ہوا کہ میں اب وہ خاموش رہنے والی لڑکی نہیں رہی۔ عائشہ کی بات ختم ہوتے ہی سدرا نے غصے میں میز پر رکھا گلاس زمین پر دے مارا۔ پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ مسلسل کہے جا رہی تھی، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہمارے اصول ماننے ہوں گے، ورنہ ابھی اپنے میکے چلی جاؤ۔ ساس بھی بیٹی کا ساتھ دینے لگی اور بولی، ہم نے تمہیں بہو بنا کر لائے ہیں، گھر کی ذمہ داری اٹھانا بھی تمہارا فرض ہے۔ میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے گھر کی ذمہ داری سے انکار نہیں، لیکن میری محنت پوری تنخواہ لینا کسی کا حق نہیں۔ میں ہر ماہ گھر کے خرچے میں ضرور حصہ دوں گی، مگر میری کمائی صرف میرا اختیار ہوگا۔ حمزہ خاموشی سے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور کہا آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو ایک بیوی چاہیے یا صرف ایک ایسی عورت جو کمائے اور سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دے؟ حمزہ نے نظریں جھکا لی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنی خاموشی سے اپنی بیوی پر ظلم نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اسی وقت سدرا نے غصے میں میرا بیگ چھین کر کھول لیا اور ATM کارڈ ڈھونڈنے لگی، مگر کارڈ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ چیخ کر بولی، کارڈ کہاں ہے؟ میں نے اعتماد سے جواب دیا، محفوظ جگہ پر ہے اور اس کا پن بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سدرا جیسے آنکھ ببولا ہو گئی۔ اس نے حمزہ سے کہا، دیکھ رہے ہو، تمہاری بیوی نے ہم پر اعتماد ہی ختم کر دیا۔ حمزہ نے پہلی مرتبہ اپنی بہن کو روک دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اعتماد تم نے خود ختم کیا ہے۔ اگر ہر مہینے اس کی پوری تنخواہ نہ لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سدرا اور ساس حیرت سے حمزہ کو دیکھنے لگے، کیونکہ اس نے پہلے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ میں اسکول چلی گئی، مگر اس دن پہلے سے کہیں
زیادہ مطمئن تھی۔ کئی ماہ بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے پہلے اپنے لیے آواز اٹھانی تھی۔ دوپہر کو میرے موبائل پر مسلسل کالیں آتی رہی، مگر میں نے کلاس کے دوران کسی کال کا جواب نہیں دیا۔ شام کو گھر واپس آئی تو ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ حمزہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، لیکن میں ہمیشہ خاموش رہا۔ آج احساس ہوا کہ خاموش رہنا بھی ایک ظلم میں شریک ہونا ہے۔ اسی دوران سدرا دوبارہ باہر آ گئی اور بولی، اگر تم اپنی تنخواہ نہیں دی تو تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ سدرا کے والد نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، سدرا بہت ہو گیا، تم اپنی زندگی کے فیصلوں کی ذمہ دار خود ہو۔ اس کی کمائی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ آج کے بعد کوئی بھی عائشہ سے اس کی تنخواہ نہیں مانگے گا۔ یہ الفاظ سن کر سدرا خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اگلے مہینے میں نے اپنی مرضی سے گھر خرچ کے لیے ایک مناسب رقم ساس کے ہاتھ میں رکھی اور باقی رقم اپنے مستقبل کے لیے بچا لی۔ اس نے اپنے والدین کے لیے بھی تحفے خریدے جو شادی کے بعد کبھی نہ خرید سکی۔ چند ماہ بعد اسی بچت سے اس نے ایک چھوٹا سا فلیٹ بک کروا لیا۔ سدرا کو بھی آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا اس نے بھابھی کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، اپنی ناکام شادی کا غصہ میں تم پر نکالا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر تمہاری کمائی میرے ہاتھ میں رہے گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، مگر میں غلط تھی۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور کہا، معافی مانگنے والا ہمیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ وقت گزرتا گیا، گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اب میری عزت کی جاتی ہے، مجھ سے مشورہ لیا جاتا ہے اور میری محنت کی قدر بھی ہونے لگی ہے۔ حمزہ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے۔ میں اکثر اپنی طالبات سے ایک بات ضرور کہتی ہوں، عورت کا کمانا قابل فخر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کی عزت کرنا سیکھے۔ جو انسان اپنے حق کے لیے باعزت طریقے سے آواز اٹھاتا ہے، لوگ اس کا حق چھینتے ہیں، اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ اس دن کے بعد کسی نے مجھے ATM مشین نہیں سمجھا، بلکہ ایک باوقار، خوددار اور باعزت انسان کی طرح عزت دینا شروع کر دی، کیونکہ میں نے خاموش رہنے کے بجائے صحیح وقت پر اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔